یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ میں نے سورت سے میگزین بدلی کی۔ اس وقت وہاں 8 بندے زندہ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی کلاشنکوف کا رخ انہی درختوں کی طرف تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دفاعی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی سے جان چھڑانے کا سوچا، اور اگلے لمحے وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اصولاً مجھے بریگیڈیئر پرکاش کے مرتے ہی وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا، مگر دشمن کی کم تعداد اور اپنی گولیوں کو مسلسل نشانے پر لگتا دیکھ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ بقول استاد محترم، سنائپر کی مثال اندھیرے کے تیر جیسی ہوتی ہے کہ جانے کس وقت کہاں سے نکل کر گردن سے پار ہو جائے۔ نظر نہ آنے والے دشمن کا خوف دکھائی دینے والے دشمن سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگلی ٹھک نے ایک اور زندگی چھین لی تھی۔ کوئی چیخا، بھاگو ہم دشمن کے گھیرے میں ہیں۔ ایک آدمی نے آخری جیپ سٹارٹ کر کے ریورس گیئر لگایا، مگر چند گز سے زیادہ پیچھے ہٹنا اسے نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ میری چلائی ہوئی گولی نے اسے اسٹیئرنگ پر لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باقی آدمی گاڑیوں کا خیال دل سے نکال کر سرپٹ دوڑ پڑے۔ میری رائفل کی رینج سے نکلنے سے پہلے 2 مزید روحیں اپنے فانی جسم سے روٹ کر محو پرواز ہو چکی تھیں۔ وہ سرپٹ موڑ کی طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ مسلسل اپنے ساتھیوں کو لاشوں میں تبدیل ہوتا دیکھ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں، جبکہ میرا حوصلہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ان کے آؤٹ آف رینج ہوتے ہی میں سرعت سے نیچے اترا اور درختوں کی آڑ لے کر واپس چل پڑا۔ عام لباس کے اوپر پہنا گلی سوٹ گو چلنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، مگر چھپاؤ کے لیے بہت ضروری تھا۔ گلی سکاٹ لینڈ میں استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے جو ایک زمانے میں ان خاص دروگوں کے استعمال میں ہوتی تھی جو اپنے بادشاہ کی زمینوں میں ناجائز طور پر شکار کھیلنے والوں سے حفاظت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلی گھاس میں مکمل طور پر چھپ کر بلا حرکت پڑے رہتے تھے اور ہرن کا انتظار کرتے۔ مناسب وقت آنے پر کود پڑتے اور اسے ہاتھوں سے دبوچ لیتے، پھر بادشاہ کے حضور پیش ہو کر ہرن کا تحفہ دیتے اور انعام و کرام سے نوازے جاتے۔ چھپاؤ تلبیس کے اس اصول کی مد نظر رکھتے ہوئے آج کل کے دور میں سنائپر اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں گلی سوٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مختلف ممالک اعلیٰ درجے کے گلی سوٹ تیار کر رہے ہیں جو ہر علاقے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے سنائپر یہی گلی سوٹ استعمال کر رہے ہیں۔ میں گلی سوٹ اتارے بغیر چلتا گیا۔ وہاں سے میں جتنا جلد غائب ہو جاتا اتنا بہتر تھا۔ جلد ہی دشمن نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لینا تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی عقل بینا کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے چشمے والا راستہ اختیار کیا۔ چشمے کے قریب رک کر میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور واٹر بوتل بھر کے آگے بڑھ گیا۔ چشمے سے فرلانگ بھر آگے جا کر اترائی شروع ہو جاتی تھی۔ اترائی شروع ہوتے ہی میری رفتار خود بخود بڑھ گئی۔ چونکہ میں باقاعدہ کسی رستے پر نہیں جا رہا تھا، اس لیے سمت کی درستی کے لیے میں گاہے گاہے کمپاس پر بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ اونچے نیچے اور ٹیڑھے میڑھے رستوں سے گزر کر میں نے 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور ایک خشک نالے کے قریب پہنچ گیا۔ نالے کے درمیان بارشی پانی کے گزرنے کی وجہ سے ریت ابھر آئی تھی اور ساتھ میں چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ جھاڑیاں وغیرہ نالے کے کنارے پر موجود تھیں۔ درمیانی علاقہ صاف تھا۔ نالے کی چوڑائی 50-60 گز کے بقدر تھی اور بدقسمتی سے وہاں سے 700-800 گز کے فاصلے پر موجود ٹیکری پر انڈین آرمی کے ایک سیکٹر کا بیس موجود تھا، جہاں سے نالے کا یہ درمیانی حصہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ جھاڑیوں کے اندر لیٹ کر میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ بیس پر غیر معمولی چہل پہل دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ ان تک بریگیڈیئر پرکاش کے ہلاک ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ 10 آدمیوں کا ایک دستہ مجھے بیس سے نیچے اتر کر نالے کی سمت آتا دکھائی دیا۔ یقیناً جائے وقوع کی جانب روانہ تھا۔ تمام کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ نالے میں اتر کر میری جانب بڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے ایک اور دستہ تھا جو نالے میں آنے کے بجائے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے وقوع کی جانب بڑھتا گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا، ورنہ یقیناً ان سے راستے میں مدبھیڑ ہوتی اور ایسی صورت میں میرا مارا جانا یا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہیں چھپا رہوں۔ دوربین سمال بیگ میں ڈال کر میں جلدی سے جھاڑی کے مزید اندر کھسک گیا۔ جھاڑی کے تنے کے قریب پہنچ کر میں بالکل ساکت لیٹ گیا، یوں کہ اپنے سانس کی آواز خود مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، جلد ہی ان کی باتوں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ وہ پنجابی اور ہندی دونوں زبانوں میں بات کر رہے تھے۔ پنجابی بولنے والے شاید سکھ تھے۔ ان کے قریب آنے تک جھاڑی کے تنے اور شاخوں پر پھرتے ہوئے چونٹوں نے
میرے بدن پر مٹر گشت شروع کر دی تھی۔ ایسی حالت میں عام بندہ چونٹوں کو بدن سے دور چھٹکنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ یہ بہت بے دردی سے کاٹتے ہیں۔ میرے کان کے عقبی جانب ناک کی جڑ میں بھی دونوں نے بڑے مزے سے دانت گاڑ رکھے تھے، مگر میں نے پلک تک نہیں جھپکی۔ ایسی حالت میں تو سنائپر ایک بچھو کو بھی خود سے دور نہیں جھٹکتا۔ کم از کم 8-10 بندے ہوں گے۔ میری سماعت سے گزرنے والوں کا پہلا مکمل اور واضح فکرہ یہی ٹکرایا تھا۔ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسری آواز نے اس کی تردید کی، اور جوڑیوں کی صورت میں روانہ تھے۔ اپنے ہتھیار انہوں نے تیاری حالت میں پکڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نالے کے دائیں اور دوسرا بائیں سمت کی نگرانی کر رہا تھا۔ یار اچھا ہوا بریگیڈیئر پرکاش سے تو جان چھوٹی، خجل خوار کر رکھا تھا بے غیرت نے۔ یہ دوسری جوڑی کے آدمی کی آواز۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، اس کی تو خیر ہے، بلکہ میجر سورن کی موت بھی قابل برداشت ہے، مگر کرنل جگجیت سنگھ بہت اچھا انسان تھا۔ ہاتھ لگانے والے تو بس بریگیڈیئر پرکاش کے لیے ہی آئے ہوں گے۔ اس کی آواز معدوم ہوتی گئی اور تیسری جوڑی کی آواز میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ اگر ان کی تعداد واقعی 8-10 ہے تو ہم 10 بندے انہیں کیسے روکیں گے؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا، دوسری پارٹی سیدھے راستے پر جا رہی ہے اور باقی سیکٹر سے بھی پارٹیاں روانہ ہیں۔ سارے علاقے کا گھیراؤ کر کے تلاشی لی جائے گی۔ کمانڈوز پلاٹون بھی بلائی جا رہی ہے۔ چوتھی جوڑی کا ایک آدمی انہی جھاڑیوں میں جہاں میں چھپا ہوا تھا رکتا ہوا بولا، میرا خیال ہے یہ جگہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، اچھا جلدی کرو، میں آگے جا رہا ہوں، تم فارغ ہو کر آ جانا۔ ٹھیک ہے کہہ کر وہ جھاڑی کی آڑ میں آ کر اپنی پینٹ کھولنے لگا۔ آخری جوڑی کے ایک آدمی نے مسکرا کر کہا، سریش تیری پینٹ ابھی سے ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی کا کہہ اس کے ساتھ شامل تھا۔ سریش جواباً بولا، یار صبح سے پیٹ خراب ہے، اب آپ لوگ مذاق ہی اڑاؤ گے۔ وہ آگے گزرتے چلے گئے جبکہ سریش پینٹ کھول کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میری جانب تھا، مگر اس کی نگاہیں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ تھیں۔ میں اس وقت جھاڑی کا حصہ بنا ہوا تھا۔ میرے بدن کا کوئی جزو بھی گلی سوٹ سے باہر نہیں تھا۔ سر پر رکھی ہوئی ٹوپی نے پورے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ مخصوص سیاہ رنگ کی کریم میں نے پورے چہرے پر تھوپی ہوئی تھی۔ سنائپر رائفل پر سبز رنگ کے کپڑے کی قطریں اس انداز سے باندھی ہوئی تھیں، سوائے رائفل کے دہانے کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک فضا میں وائرلیس ہیڈ کی آواز گونجی۔ یقیناً سریش کا واکی ٹاکی بول رہا تھا۔ نمبر 5 سینڈ یور لوکیشن اوور۔ سفید نالا جنگل موڑ اوور، دوسری آواز نے اپنی جگہ بتائی۔ یقیناً اس نالے کا کوڈ نام سفید نالا تھا۔ میری موجودہ پوزیشن سے وہ نالا جنوب کی جانب مڑ رہا تھا۔ نالے کی مغربی طرف ان کا سیکٹر بیس تھا۔ بیس کے نیچے بھی چھدرے درخت موجود تھے، مگر مشرق کی طرف کافی گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے جو نالے کے ساتھ دور تک جا رہے تھے۔ جنوب کی طرف مڑنے کے بعد نالے کی چوڑائی دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اور درخت جنوب کی ٹیکریوں تک پھیل گئے تھے۔ ان میں چیڑ و دیار کے بلند و بالا درختوں کے ساتھ ساتھ جھاڑی نما درخت بھی موجود تھے۔ تونگ کے سدا بہار درخت بھی باکثرت بکھرے ہوئے تھے اور انہی درختوں کے جنگل میں اپنے استاد صادق کو چھوڑ آیا تھا۔ سنائپر کے نقطہ نظر سے اب یہ علاقہ محفوظ نہیں رہا، مگر اپنے ساتھی کو ساتھ لینا نہایت ضروری تھا۔ اگر حوالدار صادق وہاں چھپا نہ ہوتا تو یقیناً میں نے نالے میں آگے بڑھ جانا تھا اور دشمن کے اس علاقے کو گھیرنے سے پہلے میں کہیں دور نکل گیا ہوتا۔ اپنے ساتھیوں کو چوکنا ہونے کی ہدایت دے دو اور تمام کو بتا دو کہ یہاں صرف ایک بندے کی موجودگی کے آثار ملے ہیں۔ وہ بہت اچھا نشانے باز اور منجا ہوا سنائپر ہے۔ اس ایک ہی نے ہمارے 8 آدمیوں کو شہید کر دیا ہے، اس لیے احتیاط سے کام لیں، اوور۔ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے جنگ میں ہلاک ہونے والے سپاہیوں کو شہید کہنے لگے ہیں۔ راجر نمبر 5 نے گویا بات سمجھ جانے کا اقرار کیا۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کی فوراً اطلاع دینا، کیپ لسننگ آؤٹ۔ احکام دینے والے نے اسے آؤٹ کہتے ہی دوسری پارٹی کو پکارنا شروع کر دیا۔ نمبر 6 سینڈ یور لوکیشن اوور۔ جواب ملا، نالا روڈ جنکشن اوور، کاپیڈ میسج سیم ٹو یو۔ پوری بات دہرانے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس نہیں تھی کہ نمبر 5 سے ہونے والی گفتگو نمبر 6 بھی سن رہا تھا۔ راجر نمبر 6 کی طرح سے سمجھ جانے کی اطلاع ملنے پر وہ اسے لسننگ پر رکھ کر تیسری پارٹی سے بات کرنے لگا۔ اس مرتبہ اس نے نمبر 7 پکارا تھا، مگر نمبر 7 کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یقیناً وہ ہم سے دور تھا۔ کنٹرول کی مختلف پارٹیوں کو پکارنے کی آواز فضا میں گونجتی رہی۔ گفتگو جاری رہی۔ وہ واکی ٹاکی سیٹ کی طرف متوجہ رہا اور پھر مٹھی میں ریت بھر کر اپنی صفائی کرنے لگا۔ پینٹ باندھتے وقت اس کی نظر غیر ارادی طور پر اسی جھاڑی کی طرف اٹھی جہاں میں چھپا ہوا تھا، اور اس کی بدبختی کہ میں نے اسے چونکتے دیکھا۔ مسلسل اس جانب گھورنے پر اسے میری حیت نے چونکا دیا تھا۔ یوں بھی میں افراتفری میں چھپا تھا، اس لیے جھاڑیاں وغیرہ اپنے اوپر ڈال نہ سکا۔ بیلٹ باندھے بغیر وہ زمین پر پڑے اپنے ہتھیار کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ہتھیار سنبھالنے تک میں یہ فیصلہ کر چکا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔
ٹھک کی آواز کے ساتھ اس کے سر میں روشندان کھل گیا تھا۔ وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ میں جلدی سے جھاڑی سے باہر نکلا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر جھاڑی میں پھینک دیا۔ اس کا واکی ٹاکی سیٹ مجھے کرامت لگا۔ واکی ٹاکی سیٹ ماں اضافی بیٹری اٹھا کر میں نے پاس رکھ لیا اور پھر جھاڑیوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے میں نے اس کے جانے والے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ فرلانگ بھر آگے نکل گئے تھے۔ دوربین نکال کر میں نے بیس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک آدمی مجھے ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس جگہ سے نالا عبور کرنے میں دیکھا جانے کا سخت خطرہ تھا۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لے کر بیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ واکی ٹاکی سیٹ کی آواز کم کر کے سیٹ میں نے آن رہنے دیا۔ جلدی ہی سیٹ سے سریش کو پکارا جانے لگا۔ نمبر 5 فارنک نیم سریش اوور، نمبر 5 فارنک نیم سریش اوور۔ وہ بار بار سریش کو پکار رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے وقفہ کیا، سیٹ سے ایک دوسری آواز بلند ہوئی۔ ویسے زیادہ تر سامعین تو جانتے ہوں گے، مگر جن کا کبھی وائرلیس سیٹ سے واسطہ نہیں پڑا، ان کی اطلاع کے لیے میں بتلاتا چلوں کہ وائرلیس سیٹ پر جب ایک طرف سے بات ہو رہی ہو تو سننے والا بات نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ بولنے والے کو اوور کہہ کر اگلے کو موقع دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنٹرول اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ موجود تمام پارٹیوں کو کنٹرول کر رہا ہو اور وائرلیس پر پیغام بھیج رہا ہو۔ کنٹرول فار نمبر 5 اوور، یس نمبر 5 فار کنٹرول اوور۔ وہ کنٹرول کو جواب دینے لگا۔ نمبر 5 فارنک نیم سریش کہاں گیا اور جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہ رفع حاجت کے لیے رکا تھا، 15-20 منٹ ہونے کو ہیں، پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دے رہا۔ میں نے اس کی تلاش میں آدمی بھیج دیا ہے، اوور۔ اکیلا آدمی نہیں بھیجنا، تمام کو واپس لے کر جاؤ، ہری اپ اینڈ جلدی آ کر مجھے رپورٹ بھیجو، اوور۔ کنٹرول سے بولنے والے کا لہجہ کافی سخت تھا۔ راجر، نمبر 5 جلدی سے بولا، مگر کنٹرول کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کی گفتگو سن کر میرے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی تھی۔ بیس کے نیچے سے ہو کر نالا عبور کر رہا تھا۔ اس جگہ میں بیس سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نالے میں موجود دشمن کی نظر سے بھی اوجھل تھا۔ نالا عبور کر کے میں جوں ہی جھاڑیوں میں گھسا، واکی ٹاکی ایک مرتبہ پھر بولا، نمبر 5 فار کنٹرول اوور۔ اس کی آواز سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ کنٹرول کی بھاری آواز ابھری، یس اوور، سریش قتل ہو گیا ہے، اوور۔ نمبر 5 گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، ہری اب پوزیشن لے لو، وہ یہیں کہیں چھپا ہے، میں باقی پارٹیاں بھیج رہا ہوں، جوانوں کو کہو آڑ میں رہیں، اوور۔ راجر، نمبر 5 نے کہا۔ کنٹرول فار لالی سیکٹر بیس، اوور۔ کنٹرول یقیناً اسی بیس کو رابطہ کر رہا تھا جہاں سے میں گزر کر آیا۔ بیس فار کنٹرول، سینڈ یور میسج، اوور۔ کیا اپنے آدمی تمہاری نظر میں ہیں، اوور؟ یس مجھے نظر آ رہے ہیں، اوور۔ کیا ان کے علاوہ کوئی حرکت نظر آ رہی ہے، اوور؟ نو، اب تک تو نظر نہیں آئی، جیسے ہی نظر آئی آپ کو بتاؤں گا، اوور۔ اوور اینڈ آل کہہ کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو سفید نالے کی طرف اکٹھا ہونے کی ہدایت جاری کرنے لگا۔ میں نے ان کی گفتگو کے اختتام پر واکی ٹاکی کو بند کر دیا کیونکہ مسلسل چلنے پر بیٹری نے ختم ہو جانا تھا۔ وہ ایک اضافی بیٹری میرے پاس موجود تھی، مگر پھر بھی عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں واکی ٹاکی کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لیتا۔ ان کی گفتگو نے میرے قدموں میں بجلی بھر دی تھی۔ میں جتنا جلدی وہاں سے غائب ہو جاتا بہتر تھا۔ اگر ایک بار وہ جنگل کو گھیرے میں لے لیتے تو یقیناً میں نے چوہے دان میں پھنس کر رہ جانا تھا، بلکہ میرے ساتھ استاد صادق نے بھی مارے جانا تھا۔ کلومیٹر بھر سفر طے کرنے کے بعد میں تھوڑا سا رکا۔ سمال پیک سے نقشہ نکال کر میں نے اپنی سمت درست کی اور پھر چل پڑا۔ جلدی ہی مجھے امدادی نشان نظر آ گیا۔ یہ چیڑ کا ایک بلند درخت تھا جس کے تنے پر میں نے جاتے وقت مخصوص نشان لگایا تھا۔ وہ درخت نظر آتے ہی میرے لیے رستے کی شناخت آسان ہو گئی تھی۔ اس درخت سے 200 قدم جنوب کی جانب ایک چھتری نما درخت جو ذرا سا مشرق کی جانب جھکا ہوا تھا نشان راہ تھا۔ چھتری نما درخت کے بعد چیڑ کا ایک ٹوٹا ہوا درخت اسی سیدھ میں موجود تھا۔ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے درخت نصف تنے سے کٹ گیا تھا۔ ایک نشان مل جانے کے بعد باقی نشان ملتے چلے گئے۔ ٹوٹے ہوئے تنے والے درخت سے آگے مجھے 15-20 منٹ لگے اور اس کے بعد میں ٹھیک اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں میں نے استاد صادق کو چھوڑا تھا۔ استاد صادق، میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر آواز دی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، ورنہ اصولاً تو مجھے وہاں بے دھڑک آنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر استاد صادق خدا نخواستہ کسی وجہ سے پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً دشمن وہاں میری گھات میں بیٹھا ہوتا۔ میں یہاں ہوں، مجھے استاد صادق کی آواز تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں 3 درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک پھیلے ہوئے گھنے درخت کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اگر وہ مجھے آواز نہ دیتا تو اسے ڈھونڈنے میں میں ناکام ہوتا۔ چلیں سر، ہمیں فی الفور یہاں سے دور جانا ہوگا۔ ان درختوں کے نیچے جا کر میں نے نظریں اٹھائیں، مگر اس بار بھی مجھے گھنی شاخوں کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیا۔ پھر شاخوں میں حرکت ہوئی اور استاد صادق کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، مشن کا کیا ہوا؟ سر، الحمدللہ کامیاب لوٹا ہوں، مگر اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ ذیشان، مجھے لگتا ہے میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہو گئی ہے،
پاؤں سوج گیا ہے، اس پاؤں کے ساتھ چلنا ایک خواب ہی ہوگا۔ اس کی آواز میں گہرے تعصب کی جھلک تھی۔ مگر سر، تھوڑی دیر بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا۔ اس نے کہا، میری مانو تو نکل جاؤ، کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دونوں کی شہادت سے بہتر ہوگا۔ اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو، اب تک آپ کافی دور نکل گئے ہوتے۔ صحیح کہا، میں اطمینان سے بولا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ ان درختوں پر 2 آدمیوں کے چھپنے کی گنجائش ہے۔ بے وقوف مت بنو ذیشان، اس نے مجھے ڈانٹا۔ اگر یہ بے وقوفی ہے تو میں بے وقوف بھلا۔ میں رائفل کندھے سے لٹکا کر درمیان والے درخت پر چڑھنے لگا۔ جانتے بھی ہو ایک سنائپر کو تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اتنی محنت کے اور خرچ کے بعد بھی کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ وہ زچ ہو کر بولا، وہ مشن تھا اور یہ عبادت ہے۔ میں ایک مضبوط شاخ منتخب کر کے چھپنے کے لیے مچان بنانے لگا۔ ذیشان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ استاد جی، ایک بات کہوں؟ کہو۔ آپ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، تفصیل نہیں سنو گے؟ سنا دو یار، وہ بے بسی سے بولا۔ اور میں اسے تفصیل سے اپنی کارروائی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران میرے ہاتھ کام سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے بے سخت تعریفی کلمے ادا ہوئے۔ شاباش، آپ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کی توقع ایک منجے ہوئے سنائپر سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب کیا کریں؟ میں مستفسر ہوا۔ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ اسے رائے کا اظہار نہیں، لٹھ مارنا کہتے ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تو سمجھ لو اب ہم لٹھ مارنے جوگے ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے واقی ٹاکی نکال کر اسے دکھایا۔ یہ آخری مقتول سے چھینا ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی۔ ویسے اسے مار کر آپ نے دشمن کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے، اس نے تعصف بھرے انداز میں کہا۔ استاد جی، میں مجبور تھا، ورنہ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ ایسا کر کے میں نے دشمن کی تلاش کو ایک متعین رخ مہیا کر دیا ہے۔ اب ان کی ساری توانائیاں اس جنگل کو گھیرنے میں صرف ہوں گی۔ ہاں، وہ جنگل کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچھا، اب اسے آن کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم کب تک ان کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ یہ بدشگونی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ کہتے ہوئے میں نے واقی ٹاکی آن کر دیا، مگر دشمن کے کسی آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔